دیکھیں، آج ہم تاریخ کے ایک انتہائی اہم دور میں واپس جا رہے ہیں۔ ہم بات کر رہے ہیں 6th سینچری یعنی 6ठी صدی عیسوی کی۔ ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے بالکل پہلے دنیا کے جیو پولیٹیکل، اخلاقی اور روحانی حالات آخر تھے کیسے۔ اگر آپ واقعی اس بڑی تبدیلی کو سمجھنا چاہتے ہیں نا، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں آئی، تو پہلے اس دنیا کو سمجھنا ہوگا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ یہ اس وقت کی ایمپائرز، کلچرز اور انسانیت کی اصل حالت کا ایک بہت ہی زبردست مطالعہ ہے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ اچھا، اب ذرا 1 منٹ کے لیے سوچیں۔ یہ تاریخ کے سب سے حیران کن سوالوں میں سے ایک ہے۔ اگر آپ کو کوئی ایسی موومنٹ یا تحریک شروع کرنی ہو جس کا مقصد پوری دنیا کی سیاست، معیشت اور معاشرے کو بدلنا ہو، تو آپ کہاں سے شروع کریں گے؟ ظاہر ہے کسی سپر پاور سے، جیسے روم یا پرشیا، رائٹ؟ پھر دنیا کا سب سے بڑا انقلاب ایک بظاہر الگ تھلگ اور بنجر صحرا سے کیوں شروع ہوا؟ آج ہم 6th سینچری کے حقائق دیکھتے ہوئے اسی سوال کا جواب تلاش کریں گے۔ تو آج کے ہمارے سیشن کی ترتیب کچھ اس طرح ہوگی۔ نمبر 1، دنیا کا جغرافیائی نقشہ۔ نمبر 2، اس وقت کی عظیم سلطنتیں یعنی روم اور فارس۔ نمبر 3، چین، ہندوستان اور یورپ کے حالات۔ نمبر 4، جزیرۃ العرب کی اندرونی صورتحال۔ نمبر 5، جزیرۃ العرب کا ہی انتخاب کیوں کیا گیا۔ اور آخر میں نمبر 6، تاریخ کا سب سے بڑا انقلاب۔ تو آئیے چلتے ہیں اپنے پہلے حصے کی طرف، دنیا کا جغرافیائی نقشہ۔ ہسٹری اور جیوگرافی آپس میں بہت گہرائی سے جڑے ہوئے ہیں، اس لیے سب سے پہلے دنیا کے نقشے کو دیکھنا بہت ضروری ہے۔ ہمارا فوکس ہے عربین پیننسولا یعنی جزیرہ نما عرب۔ اب دیکھیں، اسے کہتے تو جزیرہ یعنی آئلینڈ ہے، لیکن ٹیکنیکلی یہ ایک پیننسولا ہے۔ اس کے ایسٹ میں پرشین گلف یا خلیج فارس ہے، ویسٹ میں ریڈ سی اور ساؤتھ میں عربین سی ہے۔ لیکن سب سے انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ نارتھ کی طرف سے یہ خشکی کے ذریعے شام اور فلسطین جیسے علاقوں سے کنیکٹڈ تھا۔ اس جیوگرافی کا مطلب سیدھا سا تھا، یہ علاقہ 3 طرف سے پانی کی وجہ سے بالکل محفوظ اور الگ تھلگ تھا، لیکن نارتھ سے یہ اس وقت کی پوری دنیا کے ساتھ جڑا ہوا تھا۔ اب ہم آتے ہیں دوسرے حصے کی طرف، عظیم سلطنتیں، روم اور فارس۔ اگر ہم جزیرت العرب سے ذرا باہر نکل کر 6th سینچری کے سپر پاورز کو دیکھیں تو دنیا بالکل 2 حصوں میں بٹی ہوئی نظر آتی ہے۔ ایک طرف رومن ایمپائر تھی جس کا سرکاری مذہب کرسچینٹی تھا، لیکن یہ ایمپائر ایسٹ اور ویسٹ میں ڈیوائیڈڈ تھی اور ان کے اندر اپنے ہی بہت گہرے مذہبی اختلافات چل رہے تھے۔ ریاست نے عوام پر اتنے ہیوی ٹیکسز لگائے ہوئے تھے کہ لوگ بس کسی بیرونی نجات دہندہ کا انتظار کر رہے تھے۔ اور دوسری طرف پرشین ایمپائر تھی جن کا مذہب زورواسٹرینزم یعنی آتش پرستی تھا۔ وہاں ایبسلیوٹ مونارکی تھی، بادشاہ خود کو خدا کی نسل سے مانتے تھے۔ یہ ایک ایسا ظالمانہ سسٹم تھا جہاں ایلیٹ کلاس کے پاس سارے حقوق تھے اور عام انسان کے پاس کچھ نہیں تھا۔ ایکسٹریم مورل ڈیکے جسے کہتے ہیں نا، وہ وہاں عروج پر تھا۔ یہ مورل ڈیکے یا اخلاقی زوال کس حد تک گہرا تھا، اس کا اندازہ آپ پرشین ایمپائر کی کچھ ہسٹوریکل مومنٹ سے لگا سکتے ہیں۔ ان کا مورل کمپاس بالکل تباہ ہو چکا تھا۔ مثلاً بادشاہوں نے اپنے ہی قریبی خونی رشتوں میں شادیوں کو لیگل کیا ہوا تھا۔ اس کے علاوہ ایک مازاکائٹ موومنٹ تھی جس نے بڑا زور پکڑا ہوا تھا۔ ان کا ماننا تھا کہ جیسے پانی اور آگ سب کی مشترکہ ملکیت ہیں، بالکل ویسے ہی عورتوں کو بھی پبلک پراپرٹی سمجھا جانا چاہیے۔ اس مائنڈ سیٹ نے عورتوں کے بدترین استحصال کو لیگلائز کر دیا اور فیملی کے پورے کانسیپٹ کو تباہ کر کے رکھ دیا۔ اگلا حصہ ہے چین، ہندوستان اور یورپ۔ ان 2 سپر پاورز کے علاوہ باقی دنیا کا کیا حال تھا؟ وہ بھی کوئی خاص بہتر نہیں تھا۔ تاریخی شواہد بتاتے ہیں کہ یورپ اس وقت اپنے ڈارک ایجز یعنی تاریک دور سے گزر رہا تھا۔ سائنسی یا معاشرتی ترقی کا تو نام و نشان نہیں تھا۔ چائنا نے خود کو باقی دنیا سے بالکل کاٹا ہوا تھا، آئسولیٹڈ تھے وہ، اور روحانی طور پر انہوں نے بدھ مت کو بدھ پرستی کے ساتھ مکس کر دیا تھا۔ اور انڈیا میں، وہاں سوسائٹی ایک انتہائی سخت کاسٹ سسٹم یا ذات پات کے نظام میں پھنسی ہوئی تھی اور عورتوں کا سٹیٹس بہت تیزی سے گر رہا تھا۔ یعنی اگر آپ پوری معلوم دنیا کو دیکھیں تو وہ یا تو جمود کا شکار تھیں، یا باقی دنیا سے کٹی ہوئی، یا پھر اخلاقی طور پر بالکل بکھری ہوئی۔ اب ذرا فوکس واپس لاتے ہیں، ہمارا چوتھا حصہ، جزیرت العرب کے حالات۔ تو اس پورے عالمی منظرنامے کے بعد جب ہم عربین پیننسولا کے اندر دیکھتے ہیں تو یہاں کے لوگوں کی روحانی حالت بھی بہت منقسم یا ڈیوائیڈڈ تھی۔ میجورٹی پولیتھیسٹ یعنی بت پرستوں کی تھی، جنہوں نے کعبہ میں سینکڑوں بت رکھے ہوئے تھے، لیکن ساتھ ہی وہاں داہریہ بھی تھے یعنی ایتھیسٹس، جو خدا کو مانتے ہی نہیں تھے اور کہتے تھے کہ بس وقت ہی سب کچھ ہے۔
کچھ علاقوں جیسے مدینہ میں جوز اور کرسچنز کی آبادیاں تھیں، اور ان سب کے درمیان ایک بہت ہی چھوٹی سی تعداد خنفا یعنی حنفا کی تھیں۔ یہ وہ لوگ تھے جو بت پرستی کے سخت خلاف تھے اور حضرت ابراہیم کی خالص توحید پر قائم تھے، حالانکہ اس وقت ان کے پاس کوئی منظم شریعت موجود نہیں تھی۔ یہاں ایک کمال کا عریبین پیراڈاکس دیکھنے کو ملتا ہے۔ عربوں کے اندر ایک حیرت انگیز تضاد تھا۔ ایک طرف ان میں کچھ اتنی زبردست اور خالص خوبیاں تھیں کہ آپ دنگ رہ جائیں۔ وہ بے حد بہادر تھے، ہاسپٹیلٹی یا مہمان نوازی میں تو ان کا کوئی مقابلہ ہی نہیں تھا۔ وہ سچے تھے اور زبان و شاعری میں انتہائی ایلوکوینٹ یا فصیح تھے۔ لیکن دوسری طرف ان میں انتہائی خوفناک خامیاں بھی تھیں۔ وہ غربت یا جھوٹی انا کی وجہ سے بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے۔ یوزری یعنی سود خوری عام تھی۔ عورتوں کو محض ایک پراپرٹی سمجھا جاتا تھا جو وراثت میں آگے ٹرانسفر ہو جاتی تھی، اور قبیلے چھوٹی چھوٹی باتوں پر نسلوں تک خونی جنگیں لڑتے تھے۔ اس پورے تضاد کو ایک مشہور تاریخی خطبے میں بڑی خوبصورتی سے سمرائز کیا گیا ہے۔ حضرت جعفر بن ابی طالب نے حبشہ کے بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو کر کہا تھا، ہم جاہل تھے، بتوں کو پوجتے تھے، مردار کھاتے تھے اور پڑوسیوں پر ظلم کرتے تھے، یہاں تک کہ اللہ نے ہم میں ایک رسول بھیجا جس کے نسب، سچائی اور پاکیزگی کو ہم اچھی طرح جانتے تھے۔ یہ الفاظ واقعی ان لوگوں کے پہلے اور بعد کی پکچر کو بالکل کلیئر کر دیتے ہیں۔ یہ اس گہری تاریکی کا سچا اعتراف تھا جو اس عظیم روشنی سے بالکل پہلے وہاں موجود تھی۔ اب آتے ہیں اپنے پانچویں اور سب سے اہم سوال کی طرف۔ آخر جزیرت العرب کا ہی انتخاب کیوں کیا گیا؟ تو آخر اس بکھری ہوئی دنیا میں اس مخصوص قبائلی علاقے کو ہی کیوں چنا گیا؟ اس کی 3 بہت ہی لاجیکل وجوہات تھیں۔ پہلی ہے جیوگرافیکل وجہ۔ جزیرہ نما عرب ایشیا، افریقہ اور یورپ کے بالکل سینٹر میں تھا۔ ایک گلوبل پیغام کے لیے اس سے بہترین لوکیشن ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ دوسری وجہ سائیکولوجیکل تھی۔ صحراؤں میں رہنے کی وجہ سے عرب کسی ایمپائر کے غلام نہیں تھے، وہ ان کولونائز تھے، ان کا مائنڈ بالکل ایک بلینک سلیٹ کی طرح تھا، ان پر کسی ریاست کا پریشر نہیں تھا۔ اور تیسری وجہ ریلیجس تھی۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں کعبہ موجود تھا، جسے حضرت ابراہیم نے خاص ایک اللہ کی عبادت کے لیے بنایا تھا۔ تو آپ دیکھیں، یہ عربستان کوئی عام سا بنجر صحرا نہیں تھا، یہ ایک پرفیکٹ انکیوبیٹر تھا۔ ماہرین عمرانیات کہتے ہیں کہ کلائمیٹ انسانوں میں مختلف کوالٹیز پیدا کرتا ہے۔ مکہ کے سخت اور خشک ماحول نے ان لوگوں کو ٹف اور لچکدار بنایا، انہیں ریزیلینس تھی۔ طائف کے ٹھنڈے پہاڑی علاقے نے ان کی ذہانت کو پالش کیا، اور مدینہ کی زرخیز زمین نے انہیں ایک منظم معاشرے اور ترقی کے قابل بنایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان تینوں علاقوں سے بہت گہرا تعلق تھا، اور یوں یہ تینوں جغرافیائی خوبیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشن میں شامل ہو گئیں۔ اور خاص طور پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہی کیوں چنا گیا؟ اس میں بھی ایک بہت گہری حکمت ہے۔ ذرا سوچیں، اگر یہ پیغام امیر بادشاہوں کی کسی خاندان میں آتا تو اس میں شاہی غرور، ایک ایروگنس شامل ہو جاتی۔ اس کے برعکس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق ایک انتہائی معزز خاندان سے تھا، لیکن آپ بہت چھوٹی عمر میں یتیم ہو گئے۔ آپ نے زندگی کی سختیاں دیکھیں، بکریاں چرائیں، تجارت کی، اور بالکل سیلف میڈ انسان کی طرح اپنی محنت سے اپنا مقام بنایا۔ اس مشقت نے کسی بھی قسم کے قبائلی غرور کو پنپنے ہی نہیں دیا، اور اس کی جگہ کمزوروں کے لیے ایک بے پناہ ہمدردی پیدا کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت موروثی حکمرانوں کی عام برائیوں سے 100% پاک تھی۔ اور اب ہمارا چھٹا اور آخری حصہ، تاریخ کا سب سے بڑا انقلاب۔ ایک پرفیکٹ شخصیت اور ایک پرفیکٹ لوکیشن کے اس کمبینیشن نے دنیا میں ایک ایسی بے مثال تبدیلی پیدا کی جس کی ہسٹری میں کوئی اور مثال ہے ہی نہیں۔ دیکھیں، فرینچ ریولوشن بنیادی طور پر ایک پولیٹیکل انقلاب تھا، اور رشین ریولوشن ایک معاشی انقلاب، لیکن نبوی انقلاب یہ ایک کمپریہنسو یعنی مکمل انقلاب تھا۔ صرف 23 سال کے ایک چھوٹے سے عرصے میں اس نے خاندانی نظام، سوسائٹی کے اخلاقیات، پالیٹکس، اکنامکس اور انسانی روحانیت غرضیے کے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ اس نے ایک بکھرے ہوئے جنگجو قبائلی معاشرے کو ایک نئی ماڈرن گلوبل تہذیب کا لیڈر بنا دیا جو انصاف، علم اور پاکیزگی پر بیسڈ تھی۔ آخر میں آپ کو ایک بہت ہی اہم سوال کے ساتھ چھوڑ کر جانا چاہتا ہوں۔ آج ذرا اپنے ارد گرد کی ماڈرن دنیا کو دیکھیں، جہاں فیملی سسٹم ٹوٹ رہے ہیں، انسانوں کو کمرشلائزڈ کیا جا رہا ہے، اور ایک عجیب سی مورل کنفیوژن پھیلی ہوئی ہے۔ کیا ہم کسی نہ کسی طرح واپس اسی 6 سینچری کی جہالت کی طرف تو نہیں جا رہے؟ یہ ایکسپلینر ہمیں بتاتا ہے کہ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ صرف پرانی تاریخ پڑھنا نہیں ہے، بلکہ یہ آج کے جدید اور کمپلیکس مسئلوں کو حل کرنے کا ایک آزمودہ سلوشن ہے۔
ہمارے ساتھ اس ہسٹوریکل ایکسپلینر میں شامل ہونے کا بہت شکریہ. مجھے امید ہے کہ اس نے آپ کے اندر اس ٹاپک کو مزید ایکسپلور کرنے کا شوق ضرور پیدا کیا ہوگا. اپنا خیال رکھیے گا.